میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ پاک تے نازل ہون والا اللہ تعالی دا قرآن بیان کردہ ہے۔ پہلا سپارہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 137 فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ مَن يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَن يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته
ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ جل شانہ دی ذاتی اقدس و اعلیٰ و بالا واسطے خاص ہے، اور درود و سلام انگنت لا تعداد بے شمار آقا کائنات سید الاولین والآخرین، امام المرسلین، امام المجاہدین، سیدنا جناب محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے آواز تھوڑی جی ہو کھول دے واجب الاحترام سامعین محترم دوستو بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، اگر تاریخ اسلام دا بغور مطالعہ کیتا جائے تو یہ بات سمجھ وچ آندی ہے، پتہ چلدا ہے کہ جڑے بطور خاص لوگ جنہاں نوں تاریخ اسلام اندر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دے نام نال محفوظ کیتا گیا ہے، انہاں دی وجہ تو انہاں دیاں محنتاں نال انہاں دیاں قربانیاں نال اج اسی تاریخ اسلام تو واقف ہاں۔ اگر تاریخ اسلام وچوں صحابہ کرام دا کردار نکال دیتا جائے تو تاریخ اسلام نامکمل ہے۔ اگر تاریخ اسلام چوں 1400 صحابہ نو نکال دیتا جائے، تاریخ اسلام چوں 313 بدری صحابہ نو نکال دیتا جائے، اگر تاریخ اسلام چوں 10 مبشرہ صحابہ نو نکال دیتا جائے، اگر تاریخ اسلام چوں خلفائے راشدین دیاں محنتاں نو نکال دیتا جائے اور خصوصاً ابو بکر و عمر عثمان و حیدر رضی اللہ تعالی عنہم دی خدمات نو نکال دیتا جائے تو تاریخ اسلام دی ابتدا ہی ختم ہو جائے گی۔ تاریخ اسلام دی فہرست دے اندر شہدائے اسلام دی فہرست بڑی لمبی اور طویل ہے، ایک تو ایک بڑھ کے توہانو شہید نظر آئے گا، لیکن میں آج تاریخ دی مناسبت اور مطابقت دے نال جس عظیم ہستی دی شہادت دا تذکرہ کرنا چاہنا، انہیں پیکر صدق و وفا، پیکر جود و سخا، داماد مصطفیٰ خلیفہ سوم، پیکر شرم و حیا سیدنا حضرت عثمان غنی سب کہو رضی اللہ تعالی عنہ۔ کون عثمان؟ نام انہاں دا عثمان ہے، کنیت انہاں دی ابو عبداللہ ہے، والد محترم دا نام عفان ہے، لقب انہاں دا ذوالنورین ہے۔ واقعہ فیل تو 6 سال بعد مکہ مکرمہ اندر پیدا ہوئے، 146 احادیث دے راوی نے، اور اخلاق اندر سب تو زیادہ نبی پاک علیہ السلام دے مشابہ سن، اور نبی پاک علیہ السلام دے دوہرے داماد سن، اور ایک اعزاز اور شرف حضرت آدم علیہ السلام کو لے کے نبی پاک علیہ السلام تک سوائے عثمان دے کسے ہور دے حصے وچ نہیں آیا، یعنی کسے نبی نے کسے ایک بندے نو یکے بعد دیگرے 2 بیٹیاں نکاح دے اندر نہیں دیتیاں۔ اے اعزاز ملے ہے، اے شرف ملے ہے کہ جناب عثمان غنی نو ملے ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ دا 5ویں پشت تے
آپ دا سلسلہ نسب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے سلسلہ نسب نال جا مل دے اور ابتدائے اسلام دے اندر ہی حضرت عثمان مسلمان ہو گئے سن۔ ایک دن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرمان دینے اے عثمان تسی بڑے سمجھدار ہو، حق و باطل تو آڈے سامنے واضح ہے، اے جڑے بوتنے پتھر دے جنہاں نو لوگ پوج دینے اے ویکھ بھی نہیں سکدے، سن بھی نہیں سکدے، نفع بھی نہیں دے سکدے، نقصان بھی نہیں پہنچا سکدے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہندے نے اللہ دی قسم جناب ابو بکر اے بالکل گل تہاڈی درست ہے۔ آپ فرماندے نے عثمان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ تعالیٰ نے پوری انسانیت والے رسول بنا کے نبی بنا کے بھیجیا، تسی انہاں دی دعوت انہوں مان لو گے؟ حضرت عثمان کہندے نے کہ کیوں نہیں، میں ضرور مننا گا۔ ایک اللہ باتاں ہو رہی نے، تھوڑی دیر تو بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لے آئے۔ آپ فرماندے نے عثمان میں تیرے ول اور پوری مخلوق ول رسول بنا کے بھیجا گیا ہاں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی دعوت تے، آپ دے کہن تے، آپ دے حکم تے، آپ دی گل سن کے حضرت عثمان فرماندے نے میں بے اختیاری کلمہ پڑھ کے نبی پاک دا غلام بن جانا ہوں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آئیے ذرا غور کیجئے، توجہ کیجئے، کون عثمان غنی نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ میرے اور تو آڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ پاک تے نازل ہون والا اللہ تعالیٰ دا قرآن بیان کر دائے۔ پہلا سپارہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 137 فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمنتم به فقد اهتدوا وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ کائنات دے لوگو ایمان انج لے آؤ جی میں صحابہ ایمان لے آئے نے، ایمان انج لے آؤ جی میں پیارے ابو بکر ایمان لے آئے نے، ایمان انج لے آؤ جی میں پیارے عمر ایمان لے آئے نے، ایمان انج لے آؤ جی میں پیارے عثمان ایمان لے آئے نے، ایمان انج لے آؤ جی میں پیارے علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہم ایمان لے آئے نے۔ پھر تسی ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے اگر تسی منہ پھیر لیا، اختلاف کر لیا، پھر انہاں واسطے تہاڈے کولوں بچن واسطے کلا اللہ ہی کافی ہے۔ او اللہ جڑا سنن والا تے جانن والا ہے۔ صحیح البخاری اندر لکھے آئے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دینے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن ایک باغ دے اندر
اندر تشریف لے گئے تے مینوں باغ دے دروازے دی حفاظت واسطے کھڑا کر دیتا ہے میں دروازے تے چوکی دار بن کے کھڑا ہو گیا وائے تھوڑی دیر تو بعد دروازے تے دستک ہوئی ہے کوئی آن والا آیا تے اندر آن دی اجازت پہ منگ دائے فرماندے نے ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایزل لہو وبشرہو بالجنہ آویخ دروازے تے کون آیا ہے جیڑا بھی آیا ہے دروازہ کھول دیں اندر آمدی اجازت بھی دے نالے جنت دی بشارت بھی سنا دے حضرت ابو موسیٰ شری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے میں جدوں دروازہ کھولینا فائزہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں ویکھیا جناب ابو بکر آئے نے اللہ اکبر اللہ ذرا تیزی وقار تھوڑی دیر تو بعد پھر کوئی آیا ہے اندر آن دی اجازت پہ منگ دائے فرماندے نے ابو موسیٰ جڑا آیا ہے انہوں اندر آن دی اجازت بھی دے دے نال جنت دی بشارت بھی سنا دے حضرت ابو موسیٰ شری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازہ کھول دینے ویندنے فائزہ عمر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے نے اجازت بھی دے دیتی ہے جنت دی بشارت بھی سنا دیتی ہے تھوڑی دیر تو بعد ایک اور بندہ آیا ہے اندر آن دی اجازت پہ منگ دائے فرماندے نے ابو موسیٰ انہوں اندر آن دی اجازت بھی دے دے نال جنت دی بشارت بھی سنا دینا حضرت ابو موسیٰ شری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے میں دروازے تے گیا ہوا میں بکیا فائزہ عثمان بن عفان میں بکیا تے دروازے تے جناب عثمان آئے نے رضی اللہ تعالی عنہ کون پیارے عثمان صحیح البخاری کے اندر لکھے آئے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ دے نال پیارے ابو بکر نے آپ دے نال پیارے عمر تے عثمان نے آپ احد پہاڑ تے تشریف لے جاندے نے اللہ اکبر اللہ ذرا تیزی وقار احد پہاڑ تے لرزہ تاری ہو جاندہ ہے احد پہاڑ ہلن لگ جاندہ ہے احد پہاڑ حرکت وچ آن لگ جاندہ ہے آپ دی محبت جوش وچ آ جاندہ ہے آپ فرماندے نے احد نال اسی محبت کرنے آتے احد ساڈے نال محبت کردہ ہے واہ احد میں تیری عظمت تو قربان جاواں تیرے پتھران نال محمد کریم محبت کر دے رہے صلی اللہ علیہ وسلم تیریاں کیکریاں نال محبوب محبت کر دینے اللہ اکبر اللہ آپ فرمان دینے اس وقت احد اے احد ٹھہر جا رک جا ہلنا
بند کر دے احد پہاڑ فوراً رک جاندا ہے حدیث دا ادب پتھر بھی کر دینے احد بھی کر دائے حدیث سن کے فوراً من لیندا ہے آپ فرماندے نے احد تینوں نہیں پتا تیرے اوپر کون آئے نے علیکہ نبی و صدیق و شہیدان آپ فرماندے نے تیرے اوپر ایک نبی ہے ایک صدیق ہے تے دو شہید نے آپ نے شہادتاں دی بھی پشین گوئی فرما دیتی ہے نبی تو مراد خود محمد کریم نے صلی اللہ علیہ وسلم صدیق تو مراد پیارے ابو بکر نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ دو شہیدہ تو مراد ایک عمر نے ایک پیارے عثمان نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں سمجھ آئی میں تینوں دماد مصطفیٰ دا تعارف کرواواں میں تینوں پہ کرے شرم و حیا دی پہچان کراواں میں تینوں مدینے دے مظلوم عثمان دا تعارف کرا جاواں رضی اللہ تعالیٰ عنہ ترمذی تے ابن ماجہ دے اندر روایت ہے آپ فرماندے نے میری امت دے اندر سب تو زیادہ رحم دل انسان ابو بکر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ دے حکمہ دی تعمیل دے سلسلے دے اندر سب تو زیادہ سخت پیارے عمر نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماندے نے حلال و حرام دا سب تو زیادہ علم رکھن والے معاذ بن جبل نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا وراثت دا علم سب تو زیادہ جانن والے زید بن ثابت نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب تو زیادہ قرات دا علم جانن والے ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرماندے نے میری امت دے امین ابو عبیدہ بن جراح نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماندے نے میری امت دے اندر سب تو زیادہ شرم و حیا والے عثمان نے رضی اللہ تعالی عنہ ہجے بھی سمجھ نہیں آئی میں تینوں صحیح مسلم وچوں اماں جی دی گل سنا دیاں میری اور تواڈی اماں جان سیدہ عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ فقیہہ محدثہ معلمہ مبلغہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماندیاں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر دے اندر تشریف فرمانے آپ دیاں پنڈلیاں مبارک تو کپڑا ہٹیا ہویا ہے تھوڑی دیر تو بعد میرے بابا جی میرے ابو جان حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگئے نے آپ اسے حالت دے اندر بیٹھے رہندے نے تھوڑی دیر تو بعد حضرت عمر فاروق آ جاندے نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اسے حالت دے اندر بیٹھے رہندے نے تے تھوڑی دیر تو بعد پیارے عثمان آ جاندے نے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جلدی نہ اپنیاں پنڈلیاں مبارک کپڑے نال ڈھانپ لیندے نے اپنے کپڑے درست فرما لیندے نے گلاں باتاں ہوندیاں نے مجلس ہو رہی ہے جدوں سارے چلے جاندے نے اماں جی فرماندیاں نے میں نبی پاک علیہ السلام کولوں پوچھیا محبوبہ
میرے بابا آئے تسی اسے حالت دے اندر بیٹھے رہے، پیارے عمر آئے تسی اسے حالت دے اندر بیٹھے رہے، جدوں پیارے عثمان آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ تسی پنڈلیاں نو ڈھانپ لیا، کپڑیاں نو درست کر لیا، تسی ٹھیک ہو کے بیٹھ جاندے ہو، ان دی وجہ کی ہے آپ فرماندے نے پیاری عائشہ اصل اندر گل ایوے اس آدمی کو لو میں حیا کیوں نہ کرا جدے کو لو آسمان دے فرشتے بھی حیا کر دینے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے شرم و حیا والے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ لکھ دینے اتنے شرم و حیا والے حضرت عثمان نے قدمی اپنے گھر دے اندر اپنے کپڑے نہیں سن اتارے، حضرت عثمان کدے بھی سیدھی پیٹھ کر کے نہیں سن لیٹے، حضرت عثمان نے جدوں نبی پاک علیہ السلام دے ہاتھ پاک تے بیعت کر لیے، اس کو بعد ساری زندگی نبی پاک علیہ السلام دے اس غلام نے پیارے عثمان نے سجے حد نہ شرم گانو نہیں سی چھویا ہے، ایسے عظیم شرم و حیا والے عثمان رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دی 44 لاکھ مربع میل تے حکمرانی ہے، بڑے بڑے علاقے فتح ہوندے جاندے نے، اسلام دا غلبہ ہوندا جاندا ہے، اسلام دور دور تک پیا پھیلدا ہے، اللہ اکبر اللہ دشمن اسلام نو کدوں وارا کھاندا ہے کہ اسلام دا غلبہ ہو جاوے، اللہ اکبر اللہ ذرا تیزی وقار ایک انگوٹھی ہے نبی پاک علیہ السلام دی، اس انگوٹھی دے اندر مہر بنی ہوئی ہے، مہر تے لکھی ہے سب تو پر لکھی ہے اللہ، اس تو نیچے لکھی ہے رسول، اس تو نیچے لکھی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک نے نادب کیتا ہے اللہ تعالیٰ دا نام سب تو پر اللہ دا لکھے آئے، اللہ اکبر اے انگوٹھی چاندی دیئے نالے انگوٹھی بھی ہے نالے مہر بھی ہے، جدوں آپ خط لکھیا کر دے اس انگوٹھی نال مہر لگا دیا کر دے، اللہ اکبر اللہ آپ تو بعد پیارے ابو بکر اے انگوٹھی استعمال کر دے رہے، حضرت ابو بکر تو بعد پیارے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما استعمال کر دے رہے، حضرت عمر تو بعد 6 سال تک حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے انگوٹھی استعمال کر دے رہے، ایک دن جو ہویا ساتھی نال نے مسجد قباء دے قریب ایک کنواں سی آجو سرکاری حکومت نے ختم کر دیتا ہے، اتوں دے رہن والے وڈیرے جان دینے اس جگہ تے کنواں سی، اس کنویں دے کنارے تے پیارے عثمان بیٹھ جان دینے ٹھنڈک حاصل کرنے واسطے رضی اللہ تعالیٰ عنہ انج انگوٹھی انگلی چپائی ہوئی ہے، کدے انگوٹھی اتار لیندے نے تے کدے پہن لیندے نے، اچانک انگوٹھی کنویں دے اندر گر جاندی ہے، انگوٹھی نو بڑا تلاش کر دینے حتیٰ کہ کنویں دے اندروں سارا پانی نکال دیتا گیا ہے پر انگوٹھی نہیں ملی ہے، انگوٹھی گم ہو جاندی ہے تے فتنے شروع ہو جاندے نے، انگوٹھی گم ہو جاندی ہے تے فساد شروع ہو جاندا ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ
علیہ وسلم دا جسم بڑا بابرکت ہے، جسم مبارک ہے۔ عبداللہ بن سبا یہودی جڑا ہے انہیں منافقت دا لبادہ اوڑے آئے، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاندہ ہے، حجاز دے اندر جاندہ ہے، کوفے دے اندر جاندہ ہے، شام اندر جاندہ ہے، مصر اندر جاندہ ہے۔ مصر دے اندر انہیں چھوٹی جی جماعت حضرت عثمان دے خلاف تیار کر لیے، کہندہ ہے عثمان ساڑھے نل سے آتی کردہ ہے، اپنے رشتہ دارانوں عہدے دیتی جاندہ ہے، اپنے قریبیانوں عہدے تے سیٹاں دیتی جاندہ ہے۔ حضرت عثمان کو مصر دے وچوں چند لوگ آ جاندے نے، اللہ اکبر اللہ آندے نے عثمان جڑا ساڑھا گورنر نا سانوں پسند نہیں ہے، لہذا گورنر تبدیل کر دیتا جائے، گورنر ہور بنا دیتا جاوے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک لیٹر پیٹ تحریر لکھ دیتی ہے، نال اور لگا دیتی ہے، جڑا پہلا گورنر میں انہوں مزول پیا کرنا اور دوسرا گورنر انہوں بنا دیتا جائے گا۔ اللہ اکبر اللہ، ایک تحریر لے کے چلے جاندے نے، ایک جگہ دے پھیر جاندے نے، صبح ہوندیے انہاں نے سازش پہلے تو بنائی ہوئی ہے، منصوبہ پہلے تو بنایا ہوا ہے۔ ایک گھوڑ سوار بندہ انہاں دے کولوں دی گزر جاندہ ہے، پھر انہاں دے قریب آ جاندہ ہے، انہاں نو مندہ بول کے پھر چلا جاندہ ہے، پھر انہاں دے قریب آ جاندہ ہے۔ اے آمدے نے کتھوں آئے تے کتے جا رہے ہیں، کتے ول جا رہے ہیں، کہن لگا ہے اے جڑا خاتن ہے میں نو حضرت عثمان نے دیتا ہے، میں مصر دے گورنر نو دین جا رہے ہوا، اس خط تے لکھیا ہویا ہے حضرت عثمان مصر دے گورنر نو پہ کہندے نے تو مزول نہیں ہوئے گا، گورنر تو ہی رویں گا، گورنر تو ہی رویں گا۔ اے جڑے لوگ فلاں فلاں آ رہے نے انہاں نو تو قتل کر دے، اللہ اکبر اللہ، انہاں دیاں گردناں اڑا دے۔ انہاں خط پڑھے ہے حضرت عثمان دے کولا جاندے نے، آندے نے عثمان تو ساٹھے نل زیادتی کی دیئے، ویکھنا خط دے اندر تو ساٹھے متعلق قتل دا لکھیا ہویا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان دے نے خط میں لکھیا بھی نہیں، لکھوایا بھی نہیں، تے میں نو اس خط دا پتہ بھی نہیں۔ آندے نے مہر تے تواٹی لگی ہوئی ہے، فرمایا مور جالی بھی تے بن سکتی ہے، مور ڈبل بھی تے بن سکتی ہے، انج کرو نا یا میری قسم سے اعتبار کر لو یا مزید تصدیق کر لو۔ اے آندے نے باغی آندے نے عثمان تو خط لکھے ہے یا نہیں لکھے ہے، اسی آج تو بعد تینو خلیفۃ المسلمین نہیں مان دے، آج تو بعد تو انو اسی خلیفہ نہیں مان دے، تو ستیفہ دے دے، اے دباؤ ڈال دینے، آپ فرمان دینے خلافت میں نہیں چھڑ سکتا ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی دے اندر تشریف فرمانے جمعہ المبارک دا خطبہ دین واسطے آئے نے۔ اللہ اکبر اللہ، امیر المومنین بھی آپ نے تے نماز بھی آپ پڑھان دینے تے جمعہ بھی آپ ہی پڑھان دینے، امیر المومنین بھی نے، امام
امام بھی نے تے نالے خطیب بھی نے. اللہ اکبر اللہ. حضرت عثمان خطبہ دین واسطے کھڑے ہوئے نے. ایک باغی کھڑا ہو جاندہ ہے, آندہ ہے عثمان اسی تیری گفتگو نہیں سننی. دوسرا کھڑا ہو جاندہ ہے, آندہ ہے عثمان اسی تیرا خطبہ نہیں سننا. تیسرا چوتھا کھڑا ہو جاندہ ہے. تبری دے اندر لکھے آئے او جڑا آسا مبارک جڑا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پکڑ کے خطبہ ارشاد فرمان دے رہے. آپ تو بعد 2.25 سال حضرت ابو بکر آسے نو پکڑ کے خطبہ ارشاد فرمان دے رہے. آپ تو بعد 10 سال حضرت عمر آسا پکڑ کے خطبہ ارشاد فرمان دے رہے. آپ تو بعد 12 سال تک حضرت عثمان آسا پکڑ کے خطبہ ارشاد فرمان دے رہے. ایک بدبخت آیا انہیں آسا توڑ دیتا ہے. حضرت عثمان نو منبر تو اتار دیتا ہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر دے اندر مسحور ہو جاندے نے. اللہ اکبر اللہ. اے باغی اعلان کر دیندے نے, آندے نے عثمان آج تو بعد تم مسجد نبوی دے اندر نماز نہیں پڑھ سکتا ہے. آندے نے عثمان آج تو بعد تو مدینے دیاں گلیاں وچ چل پھر نہیں سکتا ہے. آندے نے عثمان آج تو بعد تو میرے روما کنویں دا پانی بھی نہیں پی سکتا. اللہ اکبر اللہ. اے عثمان تو خلافت چھڑ دے, خلافت تو استعفیٰ دے دے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن کھڑکی چوں آواز مار دینے, آندے نے باغیوں میں خلافت نہیں چھڑاں گا تے میرے پیغمبر دا فرمان ہے. آپ نے فرمایا سی عثمان اللہ تینو ایک کرتا پہنائے گا, لوگ اتروانا چاہن گے لیکن عثمان تو کرتا نہ اتاری. میری جان جان دیے تے چلی جائے لیکن پیغمبر دے فرمان دی میں نہ فرمانی نہیں کر سکتا, میں حدیث تے عمل نہیں چھوڑ سکتا ہے. اللہ اکبر اللہ. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کول انصار والے چلے جاندے نے, آندے نے عثمان سانو حکم فرماؤ اساں انہاں باغیاں نو مدینے چوں کڈ چھڑاں گے. حضرت عثمان فرمان دینے ہونا تے انجی چاہیدا ہے لیکن اے دے واسطے لڑائی ہوئے گی, اے دے واسطے جنگ ہوئے گی, اے دے واسطے خون خرابہ ہوئے گا. میں نہیں چاہتا عثمان دی وجہ تو میرے محمد شہر دیا گلیاں خون نال رنگین ہو جاون صلی اللہ علیہ وسلم. آپ اپنے دفاع واسطے تلوار چلان دی اجازت بھی نہیں دیندے. اللہ اکبر اللہ. اے باغیاں نے مسجد نبوی اندر نماز پڑھن تو منع کر دیتا ہے. مدینہ منورہ دیا گلیاں دے اندر چلن پھرن تو منع کر دیتا ہے. انہاں نے بیرے روم دے پانی پین تو منع کر دیتا ہے. ایک دن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر دی چھت تے آخری خطاب فرمان دینے باغیاں نو, فرمان دینے باغیو تسی میں نو قتل کرنا چاہندے ہو, اے غلطی نہ کرے اجے. اگر تسی میں نو قتل کر دیتا پھر میرے تو بعد مسلمان اکٹھے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکن گے, میرے تو بعد مسلمان اکٹھے ہو کے دشمن نال جہاد نہیں کر سکن گے. آپ فرماندے نے تسی میرے قتل تے آمادہ ہو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قتل دیا 3 وجوہات نے. ایک بندہ اوے جن نے کسے نو قتل کیتا ہے, قتل دے بدلے تے اندر قتل کیتا جاندا ہے. دوسری وجہ اے وے جڑا بندہ اسلام
لے آن تو بعد مرتد ہو جائے وہ دی سزا قتل ہے. تیسرا بندہ شادی شدہ ہو کے زنا کرے تو وہ دی سزا قتل ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے فرمایا میں کسے نو قتل بھی نہیں کیتا تے میں آج بھی نبی پاک علیہ السلام دا فرما بردار ہاں آج بھی میں مسلمان ہاں. فرماندے نے تیسری گل زنا دی اسلام تو بات دور دی گل میں اسلام تو پہلے بھی کدے زنا دے قریب تک نہیں گیا. فرماندے نے بھاگیو او مسجد نبوی آج تسی نماز پڑھن تو مینوں منع کر دیتا ہے. ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے مسجد نبوی دی جگہ تھوڑ جاندی ہے صحابہ دی تعداد ود جاندی ہے. آپ فرماندے نے کون ہے وہ بندہ جڑا پلاٹ خرید کے مسجد نبوی دے نام وقف کر دے گا او دے واسطے جنت میں اللہ دا نبی انو جنت دی ضمانت دینا وا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے میں اپنے کولوں پلاٹ خرید کے مسجد نبوی دے نام وقف کر دیتا ہے. آپ فرماندے نے کون ہے وہ بندہ جڑا پیر روما یہودی کولوں خرید کے مسلمانہ دے نام وقف کر چھڑے گا. حضرت عثمان فرماندے نے میں اپنے کولوں پیر روما کنوا خرید کے مسلمانہ دے نام وقف کر دیتا ہے. باغی آمدے نے عثمان گلاں تے ساریاں تواڈیاں ٹھیک نے لیکن اسی تانوں خلافت نہیں رہن دواںگے اسا تانوں منصب تے نہیں رہن دواںگے اسا تانوں خلیفۃ المسلمین نہیں مناںگے. اللہ اکبر. اللہ سیرت نگارہ لکھیا ہے ان ظالماں نے 40 دن پانی حضرت عثمان دا بند کر دیتا ہے. حضرت عثمان روزیاں تے روزے رکھی جاندے نے فجر پڑھ کے آندے نے اماں جی بی بی نائلہ نو فرماندے نے نائلہ آج بھی میں روزہ رکھ لے آئے آج بھی میں روزہ رکھ لے آئے آج بھی میں روزہ رکھ لے آئے. اماں جی بی بی نائلہ کہندیاں نے عثمان تانوں بھوک نہیں لگدی تانوں پیاس نہیں لگدی. حضرت عثمان فرماندے نے نائلہ جدوں مینوں بھوک لگدی ہے تے میں اللہ دا قرآن پڑھ لینا وا جدوں مینوں بھوک پیاس لگدی ہے تے میں قرآن دیاں تلاوتاں کر لینا وا. حضرت عثمان کثرت نال قرآن پڑھن والے قرآن دے نال پیار کرن والے. حضرت عثمان فرمایا کر دے او دن مینوں نا پسند جڑا دن بغیر قرآن پڑھے گزر جاوے او دن مینوں نا پسند. او کائنات دے لوگوں موبائل واسطے ٹائم کڈ لیندے ہو ٹی وی واسطے ٹائم کڈ لیندے ہو میچ ویکھن واسطے ٹائم کڈ لیندے ہو بازاراں وچ کھلون واسطے ٹائم کڈ لیندے ہو مجلس پرے پجیتاں واسطے ٹائم کڈ لیندے ہو بازاراں واسطے ٹائم کڈ لیندے ہو. او خدا دا واسطہ ہے کدے قرآن واسطے ٹائم کڈ لیا کرو. حضرت عثمان ویکھو کس حالت دے اندر نے قرآن دا ساتھ نہیں چھڈیا قرآن دا ناتا نہیں چھڈیا قرآن دے نال پیار نہیں چھڈیا. اللہ دی قسم قرآن ایک ایسا بیلی ہے قرآن ایک ایسا ساتھی ہے قرآن ایک ایسا رشتہ ہے جڑا قبر وچ بھی نال جائے گا
تے حشر وچ بھی نال جائے گا قیامت دے دن بھی نال کھڑا ہوئے گا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ او نوجوان اخبار پڑھ لینا ہے میگزین پڑھ لینا ہے رسالہ پڑھ لینا ہے او دنیا دیا خبر ہے انہوں جان لینا ہے نیٹاں دے کھلاڑیاں دا نام جان لینا ہے کدے قرآن دیا ایتاں بھی یاد کر لیا کر کدے قرآن دیا سورتاں دا نام بھی یاد کر لیا کر کدے قرآن نو ٹائم دے کے اللہ تیری اگلی پریشانیاں دور کر دیں گے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان دیں گے نائلہ میں نے جدو پک پیاس لگ دیئے میں قرآن پڑھ لینا وا اللہ اکبر اللہ 18 ذی الحجہ دا دن آیا ہے جمعہ المبارک دا دن نے حضرت عثمان دی عمر 82 سال ہو چکی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان نے فجر دی نماز پڑھی ہے تے فرمان دینے نائلہ میں نو دوتے ہوئے کپڑے دے دے میں نو صاف کپڑے دے دے اما جی بی بی نائلہ آندیاں نے عثمان کپڑے پا کے کیڑا تسی جمعہ پڑھان واسطے مسجد نبوی وچ جانا ہے آپ فرمان دینے نائلہ گل تے ٹھیک ہے اصل اندر گل لے جمعے والے دن توتے کپڑے پانا جمعے والے دن خوشبو لگانا جمعے والے دن غسل کرنا میرے محمد دی سنت ہے صلی اللہ علیہ وسلم فرمان دینے نائلہ میں نو خواب آیا سی خواب دے اندر میری ملاقات محمد کریم نال ہوئی ہے صلی اللہ علیہ وسلم نال میرے ساتھی ابو بکر ڈالوں نہ دے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما تے میرے پیغمبر نے فرمایا اے عثمان آج تو روزہ رکھ لے آئے تے افطاری ساڑھے نال کر دیئے آپ فرمان دینے نائلہ میں نو لگ دے میری شہادت دا وقت آ چکے آئے میں نو لگ دائے میرا آخری ٹائم آ چکے آئے اثر دا ٹائم تے قرآن رکھ کے تلاوت پہ کر دینے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم آنا جوانا ویخ وقت کیڑا حالت کیڑیے حالات نا ساتھ گارنے مدینے دا کنٹرول باغیاں دے ہاتھ وچا چکے آئے موت دی کش مکش آسے پاسے حالات خطرناک نے حضرت عثمان نے اس حالت دے اندر سامنے قرآن رکھے آئے سامنے رب رحمان دا کلام رکھے آئے پڑھ دینے الف میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون پڑھ دیا اس ایت کریمہ تے آ جاندے نے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا اللہ اکبر اللہ اثر دا ٹائم تے قرآن سامنے کھلیا پہ آئے ادھروں باغی آ جاندے نے حضرت عثمان دے کار دا گھیرا پا لے آئے ایک باغی دیوار چلان کے حضرت عثمان دے کھولا جاندہ ہے حضرت عثمان دے تلوار مار دائے دو
دوسرا باغی نیزہ مارن لگیا تے اماں جی بی بی نائلہ نے انج ہاتھ سامنے کر لے آئے ہو سکتا ہے اے ماں دا حیا کر لے کیونکہ دھیاں ساریاں دیاں سانجیاں ہوندیاں نے دشمنی مرداں دی مرداں نال ہوندی ہے مخالفت مرداں دی مرداں نال ہوندی ہے بھلا عورتاں دا کی قصور ہے چلو ماں سمجھ کے بیٹی سمجھ کے بہن سمجھ کے مینوں چھوڑ دیں گے تے گل من لین گے اپنے خامد نو بچان واسطے اماں جی نائلہ نے ہاتھ کیتا ہے اس بدبخت نے اماں جی نائلہ دے ہاتھ تے نیزہ مارے تے ہاتھ کٹ جاندا ہے حضرت عثمان دے نیزہ لگدا ہے حضرت عثمان فرماندے نے او باغیو میرے اور تواڈے درمیان رب دا قرآن پہ آئے انہاں قرآن دا بھی حیا نہ کیتا انہاں قرآن دا بھی خیال نہ رکھیا اج بدبخت نے نیزہ مارے ہے قرآن سائر تے گر جاندا ہے حضرت عثمان دے سینے چ نیزہ لگدا ہے حضرت عثمان بھی ڈگ پیندے نے سینے وچوں خون دے پھوارے نکلدے نے حضرت عثمان دا خون اللہ دے قرآن تے پیا گردا ہے واہ عثمان میں تیری شہادتوں صدقے تے قربان جاواں کسے دی شہادت دی گواہی کربلا دا میدان دے گا کسے دی شہادت دی گواہی مسجد نبوی دے گی کسے دی شہادت دی گواہی رب دی زمین دے گی عثمان تیری شہادت دی گواہی رب دا قرآن دے گا تیرا خون ڈگیا ہے تے رب دے قرآن تے ڈگیا ہے حضرت عثمان دی شہادت دی گواہی رب دا قرآن دے گا تے میرے کاموں کی دے ولی حبیب الرحمن یزدانی رحمت اللہ علیہ دی شہادت دی گواہی بھی رب دا قرآن دے گا حضرت عثمان دا خون قرآن تے گریا سی تے حبیب الرحمن یزدانی دا خون بھی رب دے قرآن تے گریا سی حضرت عثمان شہید ہو جاندے نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ باغیاں نو حج بھی چین نہ آیا کہندے نے اسی حضرت عثمان دی میت نو اٹھان نہیں دینا اسی جنازہ نہیں ہون دینا اسی مسجد نبوی وچ دفن نہیں ہون دینا جمعہ دا دن گزر جاندا ہے ہفتے دا دن گزر جاندا ہے اتوار دا دن گزر جاندا ہے رات دا ٹائم ہویا ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے باغیو اگر تسی رستہ نہ دیتا اسی نبی دیاں بیویاں میدان وچ آ جاواں گیا انہاں نے کچھ راستہ صاف کر دیتا ہے کچھ حالات ٹھیک ہو جاندے نے اللہ اکبر اللہ حضرت عثمان دی میت نو چند مسلمانوں نے اٹھایا ہے اے بقی قبرستان ہے نا جڑا اس وقت مکمل ہو چکیا سی ایدی دیوار دے نال جڑی جگہ ہے نا او دا نام حش کوکب ہے حش کوکب جڑی جگہ ہے نا حضرت عثمان نے قبرستان واسطے وقف کر دیتی ہے حج مسجد نبوی دے سامنے بقی قبرستان اندر اے جگہ شامل نہیں سی ہوئی دیوار ختم نہیں سی ہوئی حش کوکب جگہ دے اندر سب تو پہلی قبر بنی ہے تو حضرت عثمان دی بنی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنازہ پڑھایا چاند مسلمانہ نے جنازہ پڑھیا اس ماہتاب نو پیغمبر دے دورے دماد نو اللہ دے سپرد کر دیتا جاندا ہے فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ
بات بل احیاء ولکن لا تشعرون. فرمایا شہیدان و مردان آکھیا کرو اے اللہ دے ہاں زندہ نے لیکن انہاں دی زندگی دا تسی شعور نہیں رکھ دے. حضرت عثمان دی شہادت وچوں بڑے سبق نکل دے نے. ایک سبق اے بھی ہے لوگوں جان جان دیے تو چلی جائے پیغمبر دی حدیث نہیں جانی چاہیے دے. پیغمبر دے نال جڑا دامن پیغمبر دے نال جڑا رشتہ جڑے او نہیں ٹوٹنا چاہیے. حضرت عثمان نے جان دا نذرانہ پیش کر دیتا ہے وگرنہ انہاں نوں کی لوڑ سی چودھراں دی انہاں نوں کی لوڑ سی خلافتاں دی. تے پیغمبر علیہ السلام فرما کیسے عثمان کرتا نہیں اتارنا. حضرت عثمان شہید ہو گئے لیکن پیغمبر علیہ السلام دی حدیث نہیں چھڈی حدیث نہیں چھڈی فرمان دی نافرمانی نہیں کیتی. دعا کرو اللہ پاک حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جتھے لیٹے نے اللہ انہاں دی قبر تے کروڑا رحمتہ نازل فرمائے. پیغمبر علیہ السلام دے غلامان مصطفیٰ علیہ السلام دے دیا قبراں تے اللہ کروڑا ہاں اللہ رحمتہ نازل فرمائے. آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.